قرض کی پیتے تھے۔ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ ایک جگہ محفل جمی تھی۔ مرزا غالب وہاں سے اکتا کر اٹھے۔ باہر ہوادار موجود تھا۔ اس میں بیٹھے اور اپنے گھر کا رخ کیا۔ ہوادار سے اتر کر جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ متھرا داس مہاجن بیٹھا ہے۔ غالب نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، آہا متھرا داس بھائی، تم آج بڑے وقت پر آئے، میں تمہیں بلوانے ہی والا تھا۔ متھرا داس نے ٹھیٹ مہاجنوں کے انداز میں کہا، حضور روپوں کو بہت دن ہو گئے، فقط 2 قسط آپ نے بھجوائے تھے، اس کے بعد 5 مہینے ہو گئے، 1 پیسہ بھی آپ نے نہ دیا۔ اسد اللہ خان غالب مسکرائے، بھائی متھرا داس، دینے کو میں سب دے دوں گا، گلے گلے پانی دوں گا، تو ایک جائیداد ابھی میری باقی ہے۔ اجی سرکار، اس طرح بیوپار ہو چکا، نہ اصل میں سے نہ سود میں سے، پہلا ہی 2500 وصول نہیں ہوا، 656 سود کے ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب نے حقے کی نہ پکڑ کر ایک کش لیا۔ لالا، جس درخت کا پھل کھانا منظور ہوتا ہے اس کو پہلے پانی دیتے ہیں۔ میں تمہارا درخت ہوں، پانی دو تو اناج پیدا ہو۔ متھرا داس نے اپنی دھوتی کی لان ٹھیک کی۔ جی، دیوالی کو 12 دن باقی رہ گئے ہیں، کھاتا بند کیا جائے گا، آپ پہلے روپے کا اصل سود ملا کر دستاویز بنا دیں تو آگے کا نام لیں۔ مرزا غالب نے حقے کی نہ ایک طرف کی، لو ابھی دستاویز لکھے دیتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ 2000 ابھی ابھی مجھے اور دو۔ متھرا داس نے تھوڑی دیر غور کیا۔ اچھا، میں اشتام منگواتا ہوں، بہی ساتھ لایا ہوں، آپ منشی غلام رسول عرضی نویس کو بلا لیں، پر سود وہی 125 روپیہ سینکڑا ہوگا۔ لالا کچھ تو انصاف کرو، 12 آنے سود لکھوائے دیتا ہوں۔ متھرا داس نے اپنی دھوتی کی لانگ دوسری بار درست کی۔ سرکار، 12 آنے پر 12 برس بھی کوئی مہاجن قرض نہیں دے گا، آج کل تو خود بادشاہ سلامت کو روپے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں واقعی بہادر شاہ ظفر کی حالت بہت نازک تھی، اس کو اپنے اخراجات کے لیے روپے پیسے کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی۔ بہادر شاہ تو خیر بادشاہ تھا، لیکن مرزا غالب محض شاعر تھے، گو وہ اپنے شعروں میں اپنا رشتہ سپاہ گری سے جوڑتے تھے۔ یہ مرزا صاحب کی زندگی کے 40ویں اور 45ویں سال کے درمیانی عرصے کی بات ہے، جب متھرا داس مہاجن نے ان پر عدم ادائیگی قرضہ کے باعث عدالت دیوانی میں دعویٰ دائر کیا۔ مقدمے کی سماعت مرزا صاحب کے مربی اور دوست مفتی صدر الدین آزردہ کو کرنا تھی، جو خود بہت اچھے شاعر اور غالب کے مداح تھے۔ مفتی صاحب کے مردہ نے عدالت کے کمرے سے باہر نکل کر آواز دی، لالا متھرا داس مہاجن مدعی اور مرزا اسد اللہ خان غالب مدعا علیہ حاضر ہیں۔ متھرا داس نے مرزا غالب کی طرف دیکھا اور مردے سے کہا، جی دونوں حاضر ہیں۔ مردے نے روکھے پن سے کہا، تو دونوں حاضر عدالت ہوں۔ مرزا غالب نے عدالت میں حاضر ہو کر مفتی صدر الدین آزردہ کو سلام کیا۔ مفتی صاحب مسکرائے، مرزا نوشا، یہ آپ اس قدر کیوں قرض لیا کرتے ہیں؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ غالب نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، کیا عرض کروں، میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ مفتی صدر الدین مسکرائے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ غالب نے برجستہ کہا، ایک شعر موضوع ہو گیا ہے مفتی صاحب، حکم ہو تو جواب میں عرض کروں؟ فرمائیے۔ غالب نے مفتی صاحب اور متھرا داس مہاجن کو ایک لہجے کے لیے دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں یہ شعر پڑھا،
قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ مفتی صاحب نے بے اختیار ہنس دیے۔ خوب خوب، کیوں صاحب، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ آپ کے اس شعر کی میں تو ضرور داد دوں گا، مگر چونکہ آپ کو اصل اور سود سب سے اقرار ہے، عدالت مدعی کے حق میں فیصلہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مرزا غالب نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مدعی سچا ہے تو کیوں فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو؟ اور میں نے بھی سچی بات نثر میں نہ کہی، نظم میں کہہ دی۔ مفتی صدر الدین آزردہ نے کاغذات قانون ایک طرف رکھے اور مرزا غالب سے مخاطب ہوئے۔ اچھا تو زر ڈگری میں ادا کر دوں گا کہ ہماری آپ کی دوستی کی لاج رہ جائے۔ مرزا غالب بڑے خوددار تھے۔ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا، حضور ایسا نہیں ہوگا، مجھے متھرا داس کا روپیہ دینا ہے، میں بہت جلد ادا کر دوں گا۔ مفتی صاحب مسکرائے، حضرت روپے کی ادائیگی شاعری نہیں، آپ تکلف کو برطرف رکھیے، میں آپ کا مداح ہوں، مجھے آج موقع دیجیے کہ آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ غالب بہت خفیف ہوئے، لا حول ولا، آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے کوئی سزا دے دیجیے کہ آپ صدر الصدور ہیں۔ دیکھو تم ایسی باتیں مت کرو، تو اور کیسی باتیں کروں؟ کوئی شعر سنائیے۔ سوچتا ہوں، ہاں ایک شعر رات کو ہو گیا تھا، عرض کیے دیتا ہوں، فرمائیے۔ ہم اور وہ سبب رنج آشنا دشمن۔ مفتی صاحب نے اپنے قانونی قلم سے قانونی کاغذ پر یہ حروف لکھے، ہم اور وہ بے سبب رنج آشنا دشمن کے رکھتا ہے۔ مفتی صاحب بہت محظوظ ہوئے۔ یہ شعر آسانی سے سمجھ آ سکنے والا نہیں، لیکن وہ خود بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے غالب کی دقیقہ بیانی کو فوراً سمجھ گئے۔ مقدمہ کی باقاعدہ سماعت ہوئی۔ مفتی صدر الدین آزردہ نے مرزا غالب سے کہا، آپ آئندہ قرض کی نہ پیا کریں۔ غالب جو شاید کسی شعر کی فکر کر رہے تھے، کہا، ایک شعر ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ مفتی صاحب نے کہا، فرمائیے فرمائیے۔ مرزا غالب کچھ دیر خاموش رہے۔ غالباً ان کو اس بات سے بہت کوفت ہوئی تھی کہ مفتی صاحب ان پر ایک احسان کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا، حضرت آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جی کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ آپ کو باتیں کرنا تو ماشاءاللہ آتی ہیں۔ غالب نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن بنانا نہیں آتی۔ مفتی صدر الدین مسکرائے، اب آپ جا سکتے ہیں، زر ڈگری میں ادا کر دوں گا۔ مرزا غالب نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ آج آپ نے دوستی کے تمسک پر مہر لگا دی، جب تک زندہ ہوں بندہ ہوں۔ مفتی صدر الدین آزردہ نے ان سے کہا، اب آپ تشریف لے جائیے، پر خیال رہے کہ روز روز زر ڈگری میں ادا نہیں کر سکتا، آئندہ احتیاط رہے۔ مرزا غالب تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں غرق ہو گئے۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ مرزا غالب چونک کر بولے، جی میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، آیت کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا،
کیا آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی؟ مرزا غالب نے مسکرا کر کہا، کسی خوش نصیب ہی کو آتی ہوگی۔ مفتی صاحب نے کہا، آپ شاعری چھوڑیے، بس آئندہ احتیاط رہے۔ مرزا غالب اپنے انگرکھے کی شکنیں درست کرتے ہوئے بولے، آپ کی نصیحت پر چل کر ثابت قدم رہنے کی خدا سے دعا کروں گا۔ مفتی صاحب، مفت کی زحمت آپ کو ہوئی، نقدن سوائے شکریہ کے اور کیا ادا کر سکتا ہوں؟ خیر، خدا آپ کو 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں دے دے گا۔ یہ سن کر مفتی صدر الدین آزردہ زیر لب مسکرائے۔ آخرت والے میں تو آپ کو شریک کرنا محال ہے، دنیا کے 10 گنے میں بھی آپ کو 1 کوڑی نہیں دوں گا کہ آپ میں خاری کیجئے۔ مرزا غالب ہنسے، میں خاری کیسی مفتی صاحب؟ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اور یہ شعر سنا کر مرزا غالب عدالت کے کمرے سے باہر چلے گئے۔